ناظرین گرامی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوقات سے افضل۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی پراپر تربیت کی جاتی ہے۔ کبھی وہ کسی سے سہارا لیتا ہے اور کبھی وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خود سہارا بن جاتا ہے، شادی کرتا ہے اور اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسے شادی کرنی ہوتی ہے۔ اسلام میں مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، پر عورت کو صرف ایک شادی کا حکم دیا ہے۔ لیکن عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب جان کر سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی ہے۔ ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ کھلے عام طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کے خاتون نہیں ہے۔ جنین کو انگریزی میں ایمبریو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ دراصل کسی بھی جاندار کے ابتدائی دنوں کے بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان میں جنین کا لفظ اقسام یعنی فرٹیلائزیشن کے عمل سے لے کر ماں کے پیٹ میں 8ویں ہفتے کے اختتام تک کی حالت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور 8ویں ہفتے کے بعد سے لے کر عمل پیدائش تک اس کو حمید یعنی فوٹس کہا جاتا ہے۔ جنین کے مختصر تعارف کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مشہور مذہبی پیشوا رابرٹ نے مسلمان خاتون کو دنیا کی سب سے پاک خاتون کیوں کہا؟ رابرٹ کے اس بیان کے پیچھے کا پورا واقعہ کچھ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوشن سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں طلاق یافتہ عورت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی پابندی کی پیچھے کار فرما حکمت سے واقفیت۔ سورہ بقرہ کی آیت 228 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تعلقات میں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کی بالمقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کے مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب اور محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں، جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72% تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99.9% خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نیا ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بدکار عورت کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے، جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات ایک بیوہ کی عدت کی، تو اس کی عدت شادی شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم کی بنا پر سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 234 میں فرمان الہی ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور وہ اپنی بیوی چھوڑ دے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس حقیقت کو جان کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں اور وہاں کی تمام عورتوں میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں ایک سے زائد 2-3 لوگوں کے ڈی این اے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کی خون کا ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مسلمان عورتیں دنیا کے سب سے زیادہ صاف ستھری اور پاک دامن عورتیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔